سلمہ بے حس و حرکت ابن زیاد کی محل سرا میں ایک مسحری پر پڑی تھی اور ابن زیاد للچائی ہوئی نظروں سے خوبصورتی کے اس خاموش مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ ابن زیاد پر خوشی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے پرانے واقعات ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ ایک روز جب وہ علاقہ دیر میں یزید کے ساتھ تھا تو اچانک اس کی نظر سلمہ پر پڑ گئی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے سلمہ کو حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یزید کو بھی سلمہ کے حسن نے مبہوت بنا دیا ہے۔ جب اس کو یزید کی اس خواہش کا علم ہوا تو اسے مجبوراً سلمہ کا خیال چھوڑنا پڑا۔ پھر جب سلمہ کو خوبصورت دلہن کی طرح تیار کر کے یزید کے پلنگ پر بٹھایا گیا تو ابن زیاد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ لیکن جب یزید کو معلوم ہوا کہ سلمہ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس نے سلمہ کو ہی قتل کرنے کی ٹھان لی، مگر ابن زیاد نے شاہی طبیب کے ساتھ مل کر سلمہ کو زہر کی بجائے بے ہوشی کی دوا پلا دی اور یزید کو یہ یقین دلا دیا کہ سلمہ مر چکی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد بڑی چالاکی سے سلمہ کو ٹھکانے لگانے کا بہانہ کر کے اپنے محل سرا میں لے آیا تھا۔ اس کی نگاہیں سلمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ابن زیاد جو انتہا درجے کا ظالم و جابر تھا، آج ایک عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو قطعی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دماغی الجھن میں مبتلا تھا۔ ابھی وہ سوچتا کہ میں نے سلمہ کی جان بچائی ہے، وہ ضرور احسان مند ہوگی، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آتا کہ سلمہ ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو علی اور اہل بیت کا دشمن ہے۔ وہ خیالات کے اس طوفان میں بہا چلا جا رہا تھا کہ سلمہ نے یکا یک آنکھیں کھول دی۔ ابن زیاد کا دل پوری تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ سلمہ نے آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے آپ کو ایک شاندار محل سرا میں پایا۔ اس نے تو خوشی خوشی زہر کا پیالہ پیا تھا۔ وہ تو ان دونوں بدبختوں سے جان چھڑا کر موت کی آغوش میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گئی۔ اسی حیرت میں اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر ابن زیاد پر پڑی۔ وہ حیران تھی کہ ابن زیاد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا مجھے یزید کے پنجے سے نجات نہیں ملی؟ یہی سوچ کر وہ گھبرا گئی اور نحیف سی آواز میں کہنے لگی، میں کہاں ہوں؟ ابن زیاد نے محبت آمیز لہجے میں اس کو تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، بانو گھبراؤ نہیں، تم صحیح و سلامت ہو اور ایک محفوظ مقام پر ہو۔ محفوظ مقام؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے محل سرا میں ہو اور یزید کو تمہارے مرنے کا یقین ہو چکا ہے اور تمہیں میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یزید کے چنگل سے چھڑا لیا ہے۔ ابن زیاد نے یہ کہا اور سلمہ کے اوپر جھک گیا اور تمام واقعے کی تفصیل سنانے لگا۔ سلمہ، تم کو پتہ ہے اگر یزید کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے دشمن کی جان بچائی ہے تو میرا کیا انجام ہوگا؟ میں نے تمہاری خاطر بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ اب تم کو اختیار ہے کہ تم میرے اس جذبے کی قدر کرو یا میری اس قربانی کو ٹھکرا دو۔ سلمہ نے تشکر آمیز نظروں سے ابن زیاد کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میں آپ کی ممنون ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تمہارے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ تم بے حد تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو۔ ابن زیاد نے یہ کہا اور محل سرا کے دوسرے گوشے میں چلا گیا۔ سلمہ کو ابن زیاد کے محل میں رہتے ہوئے چند ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملعون یزید سے کہیں بڑھ کر اہل بیت کا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ابن زیاد کے ساتھ شادی کے لیے عہد و پیمان کر لیا۔ ابن زیاد اپنی محبت کی فتح پر نہایت مسرور تھا، لیکن وہ کسی خاص موقع کی تلاش میں تھا۔ بس ایک دن وہ بڑی خوشی خوشی سلمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلمہ، اب ہماری مشکلات کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے خلیفہ اور دارالخلافہ سے دور رہنا چاہتا تھا، جو کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ سلمہ نے کہا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں سے کب جائیں گے؟ ابن زیاد نے کہا، ہم کل ہی روانہ ہو جائیں گے اور کوفہ پہنچتے ساتھ ہی نکاح کر لیں گے۔ سلمہ نے کہا، اگر خلیفہ کو علم ہو گیا تو؟ ابن زیاد کہنے لگا، ناممکن ہے، تمہیں صرف اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ سلمہ نے کہا، پہلے اس قید خانے سے تو نکلو۔
ابن زیاد نے کہا بس تیاری کر لو، ہم صبح روانہ ہو جائیں گے۔ ابن زیاد کا چہرہ مسرت اور خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ مستقبل کی خوشگوار امیدیں اس کے سامنے رقص کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عن قریب مسرت اور انبساط کی ایک ایسی دنیا میں داخل ہونے والا ہے جس کے سہانے خواب وہ زمانہ دراز سے دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر نوکروں کو سامان سفر کے بارے میں ہدایتیں دے رہا تھا۔ اگلا دن ہوا تو سلمیٰ ابن زیاد کے ہمراہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ تھی۔ پہلی ہی رات قافلے نے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پڑاؤ کیا جہاں رات گزار کر اگلی صبح سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ ایک تاریک رات تھی۔ ابن زیاد اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا، مگر سلمیٰ بیدار تھی اور سر جھکائے ایک خط لکھ رہی تھی۔ اس نے لکھا، ابن زیاد، میں یزید کو تو ختم نہ کر سکی، لیکن اس وقت میرے لیے پورا موقع ہے کہ میں یزید کے اس سفاک ساتھی کو ختم کر دوں جو دشمنان علی کا سب سے بڑا سرغنہ ہے۔ مگر فی الوقت میں تم کو چھوڑتی ہوں کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے اور میرا مقصد کچھ اور حاصل کرنا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں میرے نرم رویے نے جو تم کو مغالطہ میں مبتلا کیا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، یہ ناممکن ہے۔ بھلا سوچو تو، کیا عاشقان علی دشمنان علی سے محبت کر سکتے ہیں؟ میری طرف سے شادی کا وعدہ محض تمہارے ظلم و ستم سے امان کے لیے تھا کہ تمہاری درندگی سے خود کو بچا سکوں۔ اب میں جا رہی ہوں، اور یاد رکھنا میرا تعاقب مت کرنا، ورنہ میں یزید کو سب کچھ تمہارے متعلق بتا دوں گی۔ سلمیٰ نے یہ خط لکھا اور چپکے سے خیمے سے نکل کر رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ ابن زیاد صبح اٹھا تو دیکھا سلمیٰ خیمے میں نہیں، مگر اسے وہ خط مل گیا جو سلمیٰ نے لکھا تھا۔ ابن زیاد جیسے جیسے خط پڑھتا گیا خود کو ہی ملامت کرتا گیا کہ میں نے کیوں سلمیٰ کی باتوں پر یقین کیا تھا، میں نے کیوں نہ اس کی کڑی نگرانی رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب کرے، لیکن پھر ایک بڑے خطرے کا سوچ کر وہ ایسا کرنے سے رک گیا۔ دوسری طرف سلمیٰ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت دور نکل چکی تھی۔ اسے علاقہ دیر کا ایک راہب خانہ ملا جہاں کے راہب نے اپنے پاس بہت سی راہبہ لڑکیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ سب کی سب نہایت درجہ حسین تھیں۔ سلمیٰ جب راہب سے ملی اور اس سے وہاں رکنے کی درخواست کی تو راہب نے سلمیٰ کو بخوشی وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اتفاق سے یہ وہی راہب خانہ تھا جہاں یزید بھی اکثر آیا جایا کرتا تھا اور اسے عیسائی لڑکیاں بطور تحفہ پیش کی جاتی تھیں۔ سلمیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ ایک مرتبہ پھر یزید کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔